ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز طاؤس، زہری اور زید ابن اسلم رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا بیمار ہو جائے یا لنگڑا لولا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا، یعنی اب وہ اپنا احرام کھول لے اور اگلے سال حج کر لے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسے ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا، انہوں نے بھی فرمایا سچ ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ابن مسعود، ابن زبیر رضی اللہ عنہما نیز علقمہ، سعید بن مسیب، عروہ ابن الزبیر، مجاہد، نخعی، عطاء ابن ابی رباح، مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ بیمار ہو جانا اور لنگڑا لولا ہو جانا بھی ایسا ہی عذر ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ہر مصیبت و ایذا کو ایسا ہی عذر بتاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ زبیر ابن عبد المطلب کی صاحبزادی ضباعہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ سے دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا ارادہ حج کا ہے لیکن میں بیمار رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کو چلی جاؤ اور شرط کر لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں میں مرض سے روک دی جاؤں، یعنی اپنی بیماری سے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ حج میں شرط کرنا جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول بھی یہی ہے اور حال بھی یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہوا، فالحمد للہ۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو قربانی میسر ہو اسے قربان کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ یا ان کے نروں، ان 8 قسموں میں جسے چاہے ذبح کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرف بکری بھی مروی ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے۔ غالباً ان کی دلیل حدیبیہ کا واقعہ ہوگا۔ اس میں کسی صحابی سے بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں، گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربان کیے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم 7 آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں۔ طبری کی روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو اسے ذبح کر ڈالے۔ اگر مالدار ہے تو اونٹ، اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے، ورنہ پھر بکری۔ عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہنگے سستے داموں پر موقوف ہے۔ جمہور کے اس قول کی کہ بکری کافی ہے یہ دلیل ہے کہ قرآن نے آسانی ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے، اور قربانی کے جانور اونٹ، گائے، بکریاں اور بھیڑیں ہیں، جیسے ترجمان القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی، پھر آگے اللہ نے فرمایا جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ لے تم اپنے سروں کے بال کو نہ منڈواؤ۔ اس کا عطف وَأَتِمُّ الْحَجَّ إِلَىٰ آخِرِهِ پر ہے، نہ کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُم پر۔ ابن جریر رحمہ اللہ سے یہاں سہو ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ والے سال جبکہ مشرکین حائل ہو گئے اور آپ کو حرم میں نہ جانے دیا تو حرم سے باہر ہی سب نے سر کے بال منڈوائے اور قربانیاں بھی کر دیں۔ لیکن امن کی حالت میں جبکہ حرم میں پہنچ سکتے ہوں تو جائز نہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور حاجی حج و عمرے کے تمام احکام سے فارغ نہ ہو لے۔ اگر وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہو تو ان میں سے ایک کا کرنے والا ہو، یا اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو یا خواہ تمتع کی نیت کی ہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب نے تو احرام کھول ڈالے لیکن آپ تو احرام سے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے اپنے سر کے بال منڈوا لیے ہیں اور اپنے قربانی کے جانور کے گلے میں علامت ڈال دی ہے، جب تک یہ ذبح نہ ہو جائے میں احرام نہیں اتار سکتا۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے کہ بیمار اور سر کی تکلیف والا شخص فدیہ دے دے۔ اگر عذر کی وجہ سے حالت احرام میں سر منڈوائے تو کیا فدیہ دے؟ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے گئے
جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھیں، یعنی میں جوؤں کے عارضے میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہوگی، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ہی ذبح کر ڈالو؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں تو مفلس آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جاؤ، اپنے سر کے بال منڈوا دو اور 3 روزے رکھ لینا، یا 6 مسکینوں کو آدھا آدھا صاع، تقریباً سوا سیر، سوا چھٹانک اناج دے دینا۔ بس یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معذور شخص کو شامل ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ہنڈیا تلے آنکھ سلگا رہا تھا جو رسول اللہ نے میری یہ حالت دیکھ کر مجھے یہ مسئلہ بتایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے اور میرے سر پر بڑے بڑے بال تھے جن میں بکثرت جوئیں ہو گئی تھیں۔ ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہ پھر میں نے سر کے بال منڈوا دیے اور ایک بکری ذبح کر دی۔ ایک اور حدیث میں ہے، نسک یعنی قربانی 1 بکری ہے، اور روزے اگر رکھے تو 3 ہیں، اور صدقہ اگر دے تو 1 فرق پیمانہ 6 مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نیز محمد ابن کعب القرظی، علقمہ ابراہیم نخعی، مجاہد، عطا ابن ابی رباح، سدی اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو تینوں مسئلے بتا کر فرما دیا تھا کہ اس میں سے جس پر تم چاہو عمل کر لو کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جہاں 2-3 طریقے لفظ او کے ساتھ بیان ہوئے ہوں وہاں اختیار ہوتا ہے، جسے چاہے کر لے۔ مجاہد، اکرمہ، عطا، طاؤوس، حسن، حمید، اعرج، ابراہیم نخعی اور ضحاک رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ اگر چاہے روزے رکھ لے، اگر چاہے صدقہ کر دے، اگر چاہے قربانی کر لے۔ روزے 3 ہیں، صدقہ 1 فرق یعنی 3 صاع، یعنی جو وزن میں 8 سیر سے آدھی چھٹاک کم ہوتا ہے اتنا 6 مسکینوں پر تقسیم کرے، اور قربانی 1 بکری کی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو چاہے کر لے۔ پروردگار رحمان و رحیم کو چونکہ یہاں رخصت دینا تھی، اس لیے سب سے پہلے روزے بیان فرمائے جو سب سے آسان صورت ہے، پھر صدقے کا ذکر کیا، پھر قربانی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ افضلیت پر عمل کرانا تھا اس لیے پہلے بکری کی قربانی کا ذکر کیا، پھر 6 مسکینوں کو کھلانے کا، پھر 3 دن روزے رکھنے کا۔ سبحان اللہ، دونوں مقام کے اعتبار سے دونوں ترکیبیں کس قدر درست اور برمحل ہیں، فالحمدللہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ غلے کا حکم لگایا جائے گا، اگر اس کے پاس ہے تو 1 بکری خرید لے، ورنہ بکری کی قیمت درہموں سے لگائی جائے اور اس کا غلہ خریدا جائے اور صدقہ کر دیا جائے، ورنہ ہر آدھے صاع کے بدلے 1 روزہ رکھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب احرام باندھے ہوئے معتمر یا حاجی شخص کے سر میں تکلیف ہو تو بال منڈوا دے اور ان 3 میں سے 1 فدیہ ادا کر دے۔ روزے 10 ہیں، صدقہ 10 مسکینوں پر تقسیم کرنا پڑے گا، ہر مسکین کو 1 مکوک کھجور اور 1 مکوک گیہوں اور قربانی میں بکری۔ حسن اور اکرمہ رحمہم اللہ بھی 10 مسکینوں کا کھانا بتاتے ہیں، لیکن یہ اقوال ٹھیک نہیں، اس لیے کہ مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ روزے 3 ہیں اور کھانا 6 مسکینوں کا ہے، اور ان تینوں صورتوں میں اختیار ہے کہ بکری کی قربانی کرے، خواہ 3 روزے رکھ لے، خواہ 6 فقیروں کو کھانا کھلا دے۔ ہاں، یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والے پر ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور فقہا کا اجماع ہے، لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں، اختیار ہے۔